نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان محترم، قرآن مجید وہ کتاب تھی جس سے ہم نے قدم قدم پہ رہنمائی لینی تھی، اور قدم قدم پہ یہ کلام پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے، دنیا کے مسائل میں بھی اور آخرت کے مسائل میں بھی۔ لیکن افسوس اور بہت ہی افسوس کہ آج ہم قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ قرآن کے الفاظ تو آتے ہیں لیکن یہ ہمیں علم نہیں ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ آج ہمارے سورۃ یاسین کی افتتاح ہو رہی ہے۔ سورۃ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا گیا، جیسے انسان کے پورے وجود میں دل کا ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ دل کرتا ہے تو انسان سو جاتا ہے، دل کرتا ہے تو انسان جاگتا ہے، دل کرتا ہے تو انسان کھا لیتا ہے۔ کسی سے پوچھو کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو، کہا میرا دل نہیں کرتا ہے۔ بھائی فلاں جگہ کیوں نہیں جا رہے ہو، کہا میرا دل نہیں کرتا ہے۔ فلاں سے بات کیوں نہیں کرتے ہو، کہا میرا دل نہیں کرتا ہے۔ فلاں آپ کو پسند کیوں نہیں، کہا میرا دل نہیں کرتا ہے۔ ہر جگہ دل دل معلوم ہوا انسان کے بدن میں اگر دل کرتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، دل نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی قرآن مجید کا دل اللہ نے سورۃ یاسین کو قرار دیا ہے کہ سورۃ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ علماء نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ قرآن مجید کا دل سورۃ یاسین کو کیوں کہا گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمائے اس لیے کہ قرآن 3 باتوں سے بحث کرتا ہے، سارا قرآن 3 باتوں سے بحث کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید قرآن سمجھا رہا ہے، رسالت قرآن سمجھا رہا ہے، اور آخرت قرآن سمجھا رہا ہے۔ اور سورۃ یاسین کے اندر بڑے مفصل کے ساتھ ان تینوں جو ہے موضوعات پر اللہ تعالیٰ نے بہت جو ہے اس کے اندر اس کو کھول کے بیان کی۔ قرآن کے صداقت اور حقانیت کو یہ صورت بیان کر رہا ہے، توحید کو یہ صورت بیان کر رہا ہے، رسالت کو یہ صورت بیان کر رہا ہے، آخرت جو کفار اس سے انکار کرتے تھے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو قرآن مجید جو ہے اس کو ان باتوں کی تردید کر رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہے ہیں سورۃ یاسین کے اندر وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، کہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتے ہو، اپنی خلقت اپنی پیدائش کو بھول گئے ہو۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ وہ ذات جس نے پہلی مرتبہ انسان کو بنایا، دوبارہ اس کے لیے انسان کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے ترجمے کے اندر 3 چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے، دوسری بات یہ کہ ہم مختصر تفسیر بتائیں گے، تیسری چیز یہ کہ ہم ہر صورت کے جو وظائف ہے، جو پریشانیوں کے لیے، مشکلات کے لیے، بیماریوں کے لیے، تنگستیوں کے لیے، قرضوں کے لیے، وہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں گے۔ آج ہم سورۃ یاسین کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ سورۃ یاسین کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث شریف میں اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے پیدائش سے 1000 سال پہلے، آسمان اور زمین ابھی بنے نہیں تھے، اس سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورۃ طٰہٰ جو 16ویں پارے کے اندر ہے اور سورۃ یاسین کی تلاوت کی۔ جب یہ تلاوت فرمائی اور فرشتوں نے جب یہ تلاوت سنی نا،
تو بڑے حیران ہو گئے۔ سورۃ یاسین کی تلاوت جب انہوں نے سنی تو حیرانگی سے وہ کہنے لگے کہ خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا، اور خوش قسمت ہے وہ سینے جو اس کو محفوظ کریں گے۔ 1000 سال پہلے فرشتوں نے اس امت کو خوشخبریاں سنا دی کہ لو تمہارے اوپر اتنا پیارا کلام اتر رہا ہے۔ صرف 2 صورتیں اللہ نے سنائی تو انہوں نے خوشخبریاں دینی شروع کر دی۔ اگر سارا قرآن اللہ سناتا تو ان کا کیا عالم ہوتا۔ لیکن اس سے ان 2 صورتوں کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ نے 1000 سال پہلے تلاوت کی تو سورۃ یاسین کی تلاوت کی، تو فرمایا کہ فرشتوں نے کہا خوش قسمت ہے وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی، خوش قسمت ہے وہ امت جس پہ یہ صورتیں نازل ہوں گی، خوش قسمت ہے، خوشخبری ہے ان سینوں کے لیے جو ان صورتوں کو محفوظ کرے گی، اور حافظ کے لیے بہت بڑا مقام ہے اس میں، اور خوش قسمت ہے وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کرے گی۔ اگر ایک آدمی زبانی یاد نہیں کر سکتا، دیکھ کے تو تلاوت کر سکتا ہے، اور اس سے بڑا خوش قسمت وہ ہوگا جو ان کے معنی کو سمجھے کہ اللہ اس میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اگر میرے باپ دادے کی خواہش ہو تو میں پوری کوشش کرتا ہوں یار میرے دادا کی خواہش تھی، میری باپ کی خواہش تھی، مرتے مرتے یہ وصیت کر گیا، مجھے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب میری نبی کی خواہش کیا تھی؟ میرے نبی کی خواہش یہ تھی کہ میرے ہر امتی کے دل میں جو ہے سورۃ یاسین ہونی چاہیے، میرے نبی کی یہ خواہش تھی۔ آج ہم کوشش کر لیں تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں، ہم اپنے نبی کی اس خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، ہمارے لیے اس خواہش کو پورا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم ایک آیات میں روزانہ کا یاد کر لیں تو کبھی نہ کبھی تو ہمیں سورۃ یاسین یاد ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ سورۃ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اور اسی طرح فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے صبح سورۃ یاسین کی تلاوت کی تو شام تک خوشی اور آسانی میں رہے گا، اور جس شخص نے شام کو سورۃ یاسین کی تلاوت کی تو صبح تک خوشی اور آسانی میں رہے گا۔ شیخ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا کئی مرتبہ تجربہ کیا، صبح کو سورۃ یاسین پڑھی سارے دن ہم خوش رہے، شام کو پڑھی تو ساری رات خوشی سے گزری، دن کے سارے کام، ایک حدیث میں ہے جو صبح کو سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے اللہ دن کی تمام ضرورتیں اس کی غیب سے پوری کر دیتا ہے۔ سورۃ یاسین کی بڑی برکتیں ہیں، بہت کمال ہے یہ سورت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 فائدے بیان کیے، 10 فائدے حضرت علی نے سورت کے بیان کیے۔ وہ نمبر 1 فرمایا کہ بھوک کی حالت میں جو انسان سورۃ یاسین پڑھے گا اللہ اس کے بھوک کو مٹا دے گا، وہ سیر ہو جائے گا، اور فرمایا اگر پیاس کی حالت میں پڑھے گا اللہ اس کی پیاس کو ختم کر دے گا۔ ایک آدمی کے پاس لباس نہیں ہے، وہ برہنہ یعنی لباس کے لیے پڑھے گا اللہ اس کو لباس نصیب کر دے گا۔ غیر شادی شدہ پڑھے، رشتے کے معاملے میں پریشانی ہے، سورۃ یاسین پڑھے گا، بار بار پڑھے گا اللہ رشتے کا غیب سے بندوبست کر دے گا۔ اور فرمایا خوف زدہ پڑھے، کسی کا بھی خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، کسی جادوگر کا خوف ہے، کسی کا بھی آپ کو خوف ہے، سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دو اللہ اس خوف کو دل سے نکال دے گا۔ قید میں اگر ایک آدمی قید کے اندر ہے اور قید میں وہ اس صورت کو پڑھے گا اللہ اس کو قید سے رہائی عطا فرما دیں گے۔ اگر مسافر پڑھے گا تو سفر بڑے آسانی سے گزرے گا اس کا۔ عام جو آپ ڈرائیور حضرات ہیں سورۃ یاسین یہاں پڑھ لو اللہ سارے راستے میں آپ کی حفاظت کرے گا اور آسانیاں ہوں گی۔ اور مقروض اگر پڑھے گا تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا، اور گمشدہ چیز کے واسطے اگر پڑھی جائے تو وہ چیز مل جاتی ہے۔ اور اگر ایک آدمی نزع کے حالت میں ہو، اس کی روح جو ہے وہ قبض نہ ہو رہی ہے، تنگ روح کے حالت نزع میں اس کو بڑی تکلیف ہو، اس کے پاس بیٹھ کے اگر سورۃ یاسین کو پڑھا جائے تو اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حالت نزع کو بہت آسان کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کئی جگہ پہ آیا ہے کہ جس عورت کا جو ہے ایسی عورت پر پڑھے کہ جس کے بچے ہونے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس وقت اگر پڑھا جائے تو بڑی آسانی سے بچے کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ سورۃ یاسین جمعے والے دن سورۃ یاسین اور سورۃ الصافات، جیسے سورۃ یاسین ختم ہوگی ساتھ ہی سورۃ الصافات شروع ہو جاتی ہے، تو یہ دونوں صورتیں اکٹھی ہے، ان دونوں کو جو آدمی پڑھے گا جمعے کے دن اور اس کے بعد جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور رمضان مبارک کے یہ جو مبارک گھڑیاں ہیں اس میں تو ویسی دعائیں قبول ہوتی، اگر ہم یہ قبولیت والے اعمال کریں اور اس میں جو ہے ہم اعمال کریں تو ہمارے دعائیں اور مزید قبول ہو جائیں گی اور ہمیں اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔
ایک بڑا عجیب سورۃ یاسین کی جو فضائل ہے، برکات ہے، اگر ہم سارا رمضان اس میں گزار دیں گے تو بھی ختم نہیں ہو سکتی، اتنی فضیلتیں سورۃ یاسین کی ہے۔ سورۃ یاسین کے فضائل پر، اس کے کمالات پر، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، تنگ دستیوں میں لوگوں نے اس کو پڑھا تو کیا کیا، لیکن ایک حیرت انگیز واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اور بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفسر محدث تھے جنہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے، وہ ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ ہوا، یہ صاحب فوائد الفوائد نے یہ واقعہ لکھا ہے، وہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مشہور بزرگ عالم امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سخت بیمار ہو گئے، اتنے سخت بیمار ہو گئے کہ حالت سکتہ میں چلی گئے۔ اب اس میں پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ آدمی مر گیا یا زندہ ہے۔ اب لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو مر گیا، ختم ہو گیا، حالانکہ وہ حالت سکتہ میں تھے، مرے نہیں تھے۔ تو لوگوں نے ان کو مردہ سمجھ کے ان کا کفن دفن کا انتظام کیا، جنازہ پڑھایا، ان کی قبر بنائی اور ان کو دفن کر دیا، اور فرمایا کہ آپ کو مردہ تصور کر کے آپ کو دفن کر دیا تو رات کے وقت میں آپ کو ہوش آیا، اب تو قبر میں پڑے ہوئے، خود کو جب آپ نے مدفون دیکھا تو بہت ہی حیران ہو گئے کہ یہ لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ بہرحال اس حیرت اور پریشانی اور اضطراب کی حالت میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یاد آیا کہ جو شخص پریشانی کی حالت میں 40 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام اضطراب اور پریشانی کو دور کر دیتے ہیں اور اس کی تنگی کو فراخی سے بدل دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی شروع کر دی اور ابھی آپ 39 مرتبہ پڑھ چکے تھے کہ ایک کفن چور نے کفن چورانے کی نیت سے آپ کی قبر کو کھودنی شروع کر دی۔ اس زمانے میں کفن چور ہوتے تھے، وہ قبرستان میں، کیونکہ غربت کا زمانہ تھا، تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ مردے کو آج دفن کیا تو رات کو جا کے اس کی قبر کھولی، اندر سے کفن نکالا اور لے کے چلے جاتے تھے۔ جب آپ نے سورۃ یاسین پڑھی، 39 مرتبہ پڑھی، تو ابھی آخری دفعہ رہ گیا تو اوپر سے جناب وہ آ گیا، کفن چور آ گیا، اس نے آپ کی قبر کی کھدائی شروع، آپ سمجھ گئے وہ قبر کھدائی کر رہے۔ آپ نے 40 مرتبہ جو ہے آہستہ آواز میں پڑھی کہ آواز اونچی ہوگی تو ایسے ہی بھاگ جائے گا، تو لہٰذا اس کو قبر کھولنے دیں۔ آپ آہستہ آواز میں جو ہے وہ سورۃ یاسین پڑھنا شروع ہو گیا اور وہ قبر جو ہے کھودنا شروع ہو گیا، اور جو ہے فرمایا کہ ادھر آپ نے 40 مرتبہ سورۃ یاسین ختم کی، ادھر کفن چور بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ آپ فوراً قبر سے اٹھے، فوراً قبر سے اٹھ کے باہر نکل آئے۔ اب کفن چور نے جب اس طرح اچانک ایک مردے کا باہر نکلنا دیکھا تو وہ بڑا حیران ہو گیا اور ایک دم وہ اتنا گھبرایا، وہ گھبراہٹ کی وجہ سے فرمایا کہ مارے ہبت کی اس کا دل وہیں پھٹ گیا، جو کفن چور تھا اس کا دل تو پھٹ گیا، وہ تو وہیں مر گیا اور وہ تو وہاں پہ ختم ہو گیا۔ امام ناصر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خیال ہوا اگر میں اس طرح فوراً شہر چلا گیا تو لوگوں کو سخت حیرت اور ہبت لاحق ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو اس کو دفن کر کے آئے تھے، یہ تو مردہ دوبارہ آ گیا تو لوگ ڈر جائیں گے۔ تو آپ نے اس لیے آپ نے ارادہ کیا کہ رات کے وقت میں شہر میں جانا چاہیے، چنانچہ رات کے وقت آپ شہر میں داخل ہوئے اور ہر محلے کے دروازے کے آگے جا کر پکارتے تھے کہ میں ناصر الدین ہوں، اور بستی والوں نے تم نے جو ہے مجھے سکتہ کی حالت میں دیکھ کر غلطی سے مردہ تصور کیا اور دفن کر دیا تھا، میں مردہ نہیں ہوں بلکہ میں زندہ ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی ایک تفسیر بھی لکھی۔ قرآن مجید اس واقعے کے بعد اللہ نے آپ کو اتنی زندگی دی کہ آپ نے قرآن کی ایک تفسیر بھی لکھی۔ اب دیکھیے کہ یہ آدمی وہاں پر تھا جہاں پہ کوئی مدد نہیں پہنچ سکتی تھی، لیکن سورۃ یاسین پڑھنے کی وجہ سے سورۃ یاسین نے وہاں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑا۔ تو اگر کوئی پریشانیوں میں، مصائب میں، مشکلات میں اس سورت کو پڑھے گا تو کیا اس کی پریشانیاں دور نہیں ہوں گی، مشکلات ختم نہیں ہوں گی؟ اس لیے اس سورت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم اس سورت کے مزید وظائف پہ بتاتے جائیں گے۔ ہم سورۃ یاسین کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، لفظ یاسین جو ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ ہے یہ اے انسان، یاسین کا ترجمہ ہے اے انسان۔ ویسے تو یہ حروف مقطعات میں قرآن مجید کی اکثر صورتوں کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے الف لام میم ہا میم
اور اس طرح کے الفاظ، یہ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کا کوئی معنی نہیں۔ یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ و اسرارہ، کہ اللہ ہی اس کی مراد اور اسرار کو جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ بلکہ بعد فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مابین ایک کوڈ ہے، خفیہ کوڈ ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ بہرحال اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا اے انسان، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے، اس کا مطلب ہے سردار۔ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے اے انسان، تو اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ پھر ترجمہ ہوگا اے کامل انسان، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہے، انک بے شک آپ، لمن المرسلین رسولوں میں سے ہے، علی صراط۔ اب کفار مکہ کوئی آپ کو نعوذ باللہ کاہن کہتا تھا، کوئی کہتا تھا آپ جادوگر ہے، کوئی کہتا تھا آپ ساحر ہے، کوئی کیا القابات دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی، اپنے کسی نبی کی نبی ہونے کی گواہی دینے کے لیے قسم نہیں اٹھائی ہے۔ واحد میرے نبی ہے جس کی نبی ہونے کے لیے اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے کہ قرآن کی، کہ بے شک انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہے۔ یہ کافر جو آپ کو کہہ رہے ہیں برا بھلا، ان کے باتوں پہ آپ توجہ نہ دیں۔ یہ دیکھیں رب ذوالجلال آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رسولوں میں ہے، علی صراط مستقیم۔ کہتے تھے آپ تو بھٹک گئے راستے سے، آپ تو اپنے آباء و اجداد کا راستہ چھوڑ بیٹھے، اس طرح کے تانے ملتے تھے میرے نبی کو۔ اللہ نے کہا نہیں میرے نبی، علی صراط مستقیم، آپ تو سیدھے راستے پر ہے۔ صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو۔ تو علی کا معنی ہے پر، آپ سیدھے راستے پر ہے۔ اعلیٰ قرآن میں جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا پر، من قرآن میں جہاں آئے گا اس کا معنی ہوگا سے، فی قرآن میں جہاں آئے گا اس کا معنی ہوگا میں، اور الہ قرآن میں جہاں آئے گا اس کا معنی ہوگا تک۔ اعلیٰ کا معنی کیا ہے؟ پر، جیسے اعلیٰ صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن خدائے زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تنزیل کا معنی نازل کیا، العزیز کہتے ہیں غالب زبردست، الرحیم جو مہربان ہے۔ لتنذرا کا مطلب تاکہ آپ ڈرائے، لتنذرا تاکہ آپ ڈرائے، قومن ایسی قوم کو، اس سے مراد عرب کے لوگ ہیں، ما انذر آباؤہم کہ نہیں ڈرائے گے، آباؤہم ان کے باپ دادے، فہم غافلون بس وہ غافل ہے، کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائے جن کو اب تک کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ کیونکہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 سال گزر گئے تھے، اس درمیان میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ لہٰذا اے نبی آپ ان لوگوں کو ڈرائے جن کو ڈرانے والا کوئی نہیں تھا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، لقد تحقیق، حق ثابت ہو گئی، القول بات، على اکثرهم ان کے اکثر پر، فهم لا يؤمنون کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ویسے یہ بات پکی ہو گئی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے انا جعلنا کہ ہم نے ڈالے ہیں، فی اعناقہم ان کے گردنوں میں، اعناق عنق کی جمع گردن کو کہتے ہیں، ہم نے ان کے گردنوں میں کیا ڈالے ہیں؟ اغلالا توق ڈالے، فہیا پھر وہ الی الاذقان فہم مقمحون ٹوڑیوں تک، وہ توق ان کی ٹوڑیوں تک ایسے آئے ہوئے ہیں، اور فرمایا فہم مقمحون ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے، مقمحون کہ وہ سر کو ہلا نہیں سکتے۔ ایک آدمی کے ایسے توق ڈال دو کہ بس وہ اوپر کو دیکھ رہے، نہ نیچے دیکھ سکتا ہے، نہ ادھر کو دیکھ سکتا ہے، نہ ادھر کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اس طرح آدمی کبھی بھی راستے میں صحیح چل نہیں سکے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں جس راستے میں چل رہا ہوں یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ اس کا سر یوں بندھا ہوا ہے کہ وہ اوپر ہی دیکھی جا رہا ہے، دائیں بائیں وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، نیچے دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں ہم نے توق ڈال دیے، وجعلنا من بین ایدیہم اور ہم نے ایک آڑ، ایدیہم سدن ان کے سامنے کر دی، ومن خلفہم اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، فاغشیناہم فہم لا یبصرون جس سے ہم نے ان کو گھیر دیا، سو لا یبصرون وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔
فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ ہم نے انہیں ڈانپ دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پس وہ نہیں دیکھتے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر طرف سے ہم نے ان کو ڈانپ دیا، تو پھر اللہ کے نبی کو کیوں بھیجا ان کو ڈرانے کے لیے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینی ہی نہیں تھی، ان کے مقدر میں گمراہی ہی لکھی تھی، تو پھر کیوں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے کہ ان کو آپ ڈرائیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو مہر لگا دی، ان کے گردنوں میں جو توق ڈالی ہے، یہ اس لیے یہ کوئی ازل سے ان کے مقدر میں گمراہی نہیں لکھی تھی، بلکہ یہ گمراہی انہوں نے خود ہی اپنے سر لے لی۔ اللہ نے ان کو بڑا سمجھایا، نبی نے ان کو بہت سمجھایا، پر وہ بات سننے کوئی تیار نہیں تھے، کسی طرح بھی وہ نبی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ جب اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ کسی طرح بھی ہدایت کو جو ہے وہ لینے والے نہیں ہیں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر گمراہی کے راستے میں ان کو چھوڑ دیا کہ اب تم دیکھ ہی نہیں سکو گے ہدایت کو۔ تو اللہ نے ازل سے ان کی تقدیر میں گمراہی نہیں لکھی، بلکہ جو گمراہی انہوں نے اختیار کی، یہ انہوں نے اپنے برے عمل کی وجہ سے اختیار کی۔ تو انشاءاللہ بقایا کل پڑھیں گے۔ اللہ آج کے اس درس پہ جو کچھ بیان کیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم